بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات، خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ جاری ہے اور آج ہماری کلاس نمبر 36 اور آج انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے سورۃ النمل کے مطالعے کا اور اس کی پہلی 14 آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کا مطالعہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی سورۃ النمل میں کچھ باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی، اور جو شائع شدہ کتاب ہے اس کے صفحات ہیں 114 اور 116۔ آئیے آج کلاس نمبر 36 کا ہم آغاز کرتے ہیں مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کے حوالے سے، اور سب سے پہلے مقاصد مطالعہ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، سورۃ النمل کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس سورت کا نام النمل کیوں ہے، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 2، اعمال خوشنما کر دیے جانے سے کیا مراد ہے، برے لوگوں کے برے اعمال خوشنما کر دیے جاتے ہیں، کیسے ایسا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 3، قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا تذکرہ کن کن الفاظ میں ہوا ہے۔ عصا کا ذکر پہلے بھی آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ہم نے مطالعہ پہلے بھی کیا۔ عصا کا ذکر کن کن الفاظ میں ہوا، اس کا ایک دلچسپ نقطہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اور نمبر 4، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سی 9 نشانیاں عطا فرمائیں۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آج جس سبق کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ سورت کا آغاز ہے تو سورۃ النمل کے آغاز میں ربط سورت کو بھی جانیں گے اور سورۃ النمل کا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نمبر 1، سورۃ الشعراء کے آخر میں ایمانداروں کی صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں، ایمان والے اللہ کا ذکر بہت کرتے ہیں۔ یہ بات سورۃ الشعراء جو ہم پہلے پڑھ چکے اس کے آخر میں آئی تھی۔ سورۃ النمل کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید ہدایت اور خوشخبری کا پیغام ہے۔ تو اللہ کے مومن بندوں کے لیے قرآن پاک ہدایت اور خوشخبری کا پیغام، یہ ربط ہوا پچھلی سورت سورۃ الشعراء اور اب سورۃ النمل کا۔ نمبر 2، سورۃ الشعراء میں دین حق کو جھٹلانے والی ہلاک شدہ قوموں کے منفی رویوں سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین تھی۔ جو لوگ ہلاک کیے گئے دین حق کو جھٹلانے کی وجہ سے، ان کا ذکر کر کے عبرت دلائی گئی۔ سورۃ النمل میں تصویر کے دوسرے رخ یعنی مثبت انداز میں فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ جن لوگوں نے حق کی دعوت کو قبول کیا ان کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی اور عظمت ہے۔ النمل میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ حق قبول کر لیں گے ان کے لیے کیا عظمتیں ہیں، کیا کامیابیاں ہیں، ان کا بیان۔ گویا الشعراء میں حق کے جھٹلانے والوں کے انجام کا بیان تھا، اب النمل میں حق قبول کرنے والوں کے حسین انجام کا ذکر آئے گا۔ یہ ربط صورت دونوں صورتوں کا ہمارے سامنے آیا۔ اب تعارف کرتے ہیں سورۃ النمل کا۔ سورۃ النمل مکی صورت ہے۔ اس کے آغاز میں قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، پھر 4 انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ ان میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دولت، حکومت اور شوکت و حشمت سے نوازا تھا۔ شوکت اور حشمت، عزت عطا ہونا، بلند مرتبہ عطا ہونا، شان عطا ہونا، اور بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں اور اعزاز کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انتہائی شکر گزار بندے تھے۔ سورت کے آخری 2 رکوعوں میں آخرت کا انکار کرنے والوں کا جواب دیا گیا ہے، قیامت کی علامات، اس کے دلائل، اس دن کے احوال اور انجام پر سورت کا اختتام کیا گیا ہے۔ یہ بہت سارے موضوعات ہیں جو سورہ نمل میں ہمارے سامنے آئیں گے، اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہم پہلے پڑھ چکے، اب آیات قرآنی بعد میں انشاءاللہ قرآنی آیات کی روشنی میں ان کا قصہ بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ اب آئیے آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں سورہ نمل کی آیات 1 تا 14، پہلے ان کا ترجمہ کرتے ہیں پھر تشریح کی طرف چلیں گے ہمیشہ کی ترتیب کے مطابق۔
پہلی 3 آیات اس وقت ہمارے سامنے سورۃ النمل کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین، اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، طاسین ہی پڑھیں گے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات قرآن کی اور واضح کتاب کی۔ ہدی و بشری للمؤمنین، جو ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگلی آیات سورۃ النمل کی آیات 4 تا 6۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما کر دیے ہیں، فہم یعمہون، پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے۔ وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور آخرت میں بھی یہی لوگ سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور یقیناً آپ کو قرآن عطا کیا جاتا ہے، مِن لَدُنْ حَکِیمٍ عَلِیم، بڑے حکمت والے اور خوب جاننے والے کی طرف سے۔ اگلی آیات سورۃ النمل آیات 7 تا 8۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، انی آنست نارا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، ان قریب میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر لاتا ہوں، او آتیکم بشہاب قبس، یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم ہاتھ سینک سکو۔ فلما جاءہا نودیا، جب اس آگ کے پاس پہنچی تو آواز دی گئی، ام بورک من فی النار، کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے، ومن حولہا، اور وہ جو اس کے آس پاس ہے، وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اگلی آیات سورۃ النمل آیات 9 تا 11۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، العزیز الحکیم، جو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ ملا کر کیسے پڑھیں گے، بس پڑھ دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنی لاٹھی ڈال دو، فلما رآها تہتز، پھر جب اسے دیکھا کہ وہ تیزی سے حرکت کر رہی ہے، کأنها جان، جیسے وہ سانپ ہو، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو وہ پیٹ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، فرمایا گیا اے موسیٰ ڈریے نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے، الا من ظلم، مگر جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا، فإنی غفور الرحیم، تو میں بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہوں۔ اگلی آیات سورۃ النمل آیات 12 تا 14۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، تخرج بيضاء من غیر سوء، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں، فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، پس جب ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں پہنچیں، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، وجحدوا بها، اور انہوں نے ان کا انکار کر دیا، واستيقنتها انفسهم، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے، ظلما وعلوا، صرف ظلم اور تکبر کی وجہ سے، فانظر، پس آپ دیکھیے،
کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ یہ سورہ نمل کی 14 آیات کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی آیت سورۃ النمل کی، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین ترجمہ نہیں کیا جاتا، وجہ آپ کو معلوم ہے، آگے عرض کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آیات قرآن کی اور واضح کتاب کی۔ سورۃ النمل کی وجہ تسمیہ، پہلا نقطہ، سورۃ النمل کا نام النمل کیوں ہے؟ نمل چونٹی کو کہتے ہیں، یاد آ گیا؟ سلیمان علیہ السلام کے قصے کے بیان میں چونٹی کا ذکر آیا تھا، اس نسبت سے یہاں بیان ہو رہا ہے۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں چونٹیوں کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس صورت کو سورۃ النمل کہا جاتا ہے۔ طاسین کے معنی یہ حروف مقطعات ہیں، آپ سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ۔ حروف مقطعات کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، اس سے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ آیت نمبر 1 کی تشریح میں مزید نقطہ، قرآن حکیم کو کتاب مبین کہنے کی وجہ، مبین کا ترجمہ واضح کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کو کتاب مبین اس لیے کہا گیا کہ نمبر 1، یہ کتاب اپنی تعلیمات اور اپنے احکامات کو بالکل واضح طریقے سے بیان کرتی ہے۔ نمبر 2، یہ حق اور باطل کا فرق نمایاں طریقے سے کھول دیتی ہے، واضح کر کر حق و باطل کو کھول کر بیان کر دیتی ہے، احکامات کو واضح طور پر کھول کر بیان کر دیتی ہے یہ کتاب۔ نمبر 3، اس کا کتاب الہی ہونا ظاہر ہے، جو کوئی اسے غور و فکر سے پڑھے گا اس پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ کلام الہی ہے، رب العالمین کا عطا کردہ ہے۔ اس کو کتاب مبین کہا گیا۔ آیت نمبر 2، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، جو ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اہل ایمان کے لیے ہدایت اور خوشخبری، قرآن پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت میں بیان ہوا کہ قرآن حکیم اہل ایمان کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ علمی بات، قرآن حکیم سے استفادے کی اولین شرط ایمان ہے جس کا حکم دیا گیا۔ ایمان ہوگا تو انسان اس سے فائدہ اٹھاتا چلا جائے گا۔ ایسے ایمان جس میں زبانی اقرار کے ساتھ دل کی پکی اور سچی تصدیق ہو، اعمال و افعال سے اس کی تصدیق و تائید ہوتی ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے کئی مرتبہ سمجھی، اقرار باللسان بھی ضروری اور تصدیق بالقلب بھی ضروری۔ زبان کا اقرار بھی لازم ہے، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے، اور جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو اعمال اور افعال اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے ہی دل قرآن حکیم کے علوم و معارف اور اس کے انوار و تجلیات سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ علم کی جمع علوم، معارف معرفت کی باتیں، گہری باتوں کا سمجھ آ جانا، نور کی جمع انوار، اور تجلی کی جمع تجلیات، جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات کا ظہور ہونا اور نوری کیفیت عطا ہو جانا، نورانی کیفیت عطا ہو جانا، ایمان کا بڑھ جانا، یہ سب باتیں اس میں شامل ہیں۔ اہم بات کیا ہے؟ ایمان ہے تو قرآن پاک ہدایت بھی بنے گا اور خوشخبری کا باعث بھی، اور ایمان زبان تک نہیں دل میں بھی ہونا چاہیے، تو پھر قرآن پاک کے علوم بھی ملیں گے، معارف بھی ملیں گے، اور انوار کا بھی نزول ہوگا، نور کی جمع انوار۔ آیت نمبر 3، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ۔ آیت میں مذکور اہل ایمان کی خصوصیات، ایمان والوں کی کیا صفات بیان ہو رہی ہیں؟ نمبر 1 نماز قائم کرنا، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرنا، اور نمبر 3 آخرت پر یقین رکھنا۔ جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو یہ اعمال بھی نظر آئیں گے، نماز بھی ادا ہوگی، زکوٰۃ بھی ادا ہوگی جن پر لاگو ہو، اور آخرت پر یقین بھی ہوگا۔ علمی بات، نماز بدنی عبادت ہے، بدن زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس میں مال خرچ ہوتا ہے، اور یہ دونوں اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں۔ 5 ارکان ہیں نا، پلرز آف اسلام، ان میں نماز بھی اور زکوٰۃ بھی شامل۔ ان کی ادائیگی پابندی سے کی جائے تو ایمان کے دوسرے تقاضوں پر بھی عمل ہوتا رہتا ہے، اور آخرت کا یقین ہر نیکی پر آمادہ کرنے اور ہر گناہ چھڑانے پر ابھارتا رہتا ہے۔ نماز پابندی سے ادا ہو، زکوٰۃ بھی جس پر لاگو ادا ہو، تو دیگر احکام پر بھی عمل کرنے کی توفیق ملتی چلی جائے گی،
اور دل میں اگر آخرت پر واقعتاً یقین ہو تو بندہ نیکی میں آگے بڑھے گا اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ نیز انسان کے عمل و کردار کے اچھے یا برے ہونے کا تعلق براہ راست عقیدہ آخرت کے ساتھ ہے۔ بہت اہم بات، آخرت پر اگر یقین کامل نہیں ہے تو انسان کا عمل اور کردار بھی درست نہیں ہو سکتا۔ ہر نماز میں دہراتے مالک یوم الدین، جتنا آخرت پر یقین مضبوط ہوگا اتنا ہمارا عمل و کردار بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت سورۃ النمل آیت نمبر 4، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما کر دیے ہیں، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کا بیان۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما کر دیتا ہے، پھر وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ آخرت پر یقین نہیں تو برے اعمال بہت اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ اس سے کیا مراد ہے آگے مزید سمجھتے ہیں۔ اعمال خوشنما کر دینے سے مراد آدمی جب آخرت کا انکار کرتا ہے تو دنیا اس کا نصب العین بن جاتی ہے۔ نصب العین بس وہی اصل مقصد بن جائے اور اس کے نتیجے میں اس کا طرز عمل غلط ہو کر رہ جاتا ہے، مگر چونکہ مقصود دنیا ہوتی ہے اس لیے برے کام بھی اس کی نگاہوں میں اچھے لگنے لگتے ہیں۔ کب ہوتا ہے یہ؟ آخرت پر یقین نہ ہو، آخرت کو بندہ بلا دے اور دنیا ہی دنیا اصل مقصود بن جائے تو برے کام، نافرمانی کے کام، گناہوں کے کام بھی بہت اچھے لگنے لگ جاتے ہیں معاذ اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج فیشن، جدت پسندی، ایڈوانسڈ ہونا اور ترقی کے نام پر نہایت گھناؤنے اخلاق اور بدترین اعمال کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، بے پردگی، بیہودگی، برائیاں اور زنا کے کاموں کی دعوتیں، یہ سارا کچھ دنیا پر آپ کو پورا ایک جو ایجنڈا دکھائی دے رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گندے اعمال کو بڑا خوشنما کر کے پیش کیا جا رہا ہے اور گندے کاموں کے اندر مبتلا لوگ ان کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جب طرز فکر غلط ہے تو طرز عمل بھی غلط ہوگا، اسی سے پسند اور ناپسند کا معیار بھی غلط ہو کر رہ جاتا ہے۔ فکر کیا ہے؟ بس دنیا ہی بنانی، دنیا ہی اصل ہے، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، جو چاہو سو کرو، پابندی تو کوئی ہے نہیں، جواب تو مرنے کے بعد کوئی دینا نہیں۔ یہ جو مانے بیٹھا ہے وہ برے اور گندے اعمال کو بڑا اچھا سمجھتا ہے، لیکن آخرت پر یقین ہو تو بندہ گندے کاموں سے، گناہوں سے بچنے کی فکر اور کوشش کرتا ہے۔ عملی پہلو، جب کسی کے برے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے جاتے ہیں تو وہ انہی کو اچھا سمجھ کر ان میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس کو حق و ہدایت کی طرف رجوع کی توفیق بھی نہیں ملتی، جو کہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے برے اعمال کو اچھا سمجھنا ایک نقد اور فوری سزا ہے جو دستور خداوندی کے مطابق ایسے ہی لوگوں کو ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نفس و شیطان کے ہر مکر اور فریب سے ہمیشہ محفوظ اور اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ مکر دھوکے کو بھی کہا جاتا ہے۔ شیطان کن لوگوں کو بہلاتا ہے؟ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، جسے دنیا ہی کو مقصود بناتے، ان کے گندے اعمال کو شیطان بڑا خوشنما بنا کر ان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ فیشن کہیں، ناچ گانے کہیں، بے پردگی کہیں، بے حیائی کے کام کہیں، انہی کے اندر، گندگی کے اندر لوگوں کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے اس دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 5، اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی یہی لوگ سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ، اس کی تشریح۔ آخرت میں اہل کفار کا حال، آخرت میں اہل کفار سب سے زیادہ خسارے والے یعنی جہنم کے دائمی عذاب والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ عملی پہلو، بڑے ہی ناکام و نامراد ہیں وہ لوگ جو نور ایمان اور فکر آخرت کی دولت سے محروم ہو کر اسی دنیا کے لیے جی رہے ہیں، تھوڑے سے فائدے کے چکر میں پڑ کر کل کی جہنم کی آگ کا نوالا بننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ خواہ اہل دنیا کے نزدیک وہ کتنے ہی بڑے سمجھدار اور ترقی یافتہ کیوں نہ شمار کیے جاتے ہوں، حقیقی فلاح و کامیابی کی راہ یہی ہے کہ انسان ایمان و یقین کی دولت سے سرفراز ہو کر
اپنی اس دنیاوی زندگی میں آخرت کے لیے تیاری کرے. یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے. چھوٹی سی زندگی نہیں، ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کی تیاری کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کا یقین عطا فرمائے. آیت نمبر 6 وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور یقیناً آپ کو قرآن عطا کیا جاتا ہے بڑی حکمت والے اور خوب جاننے والے کی طرف سے. یہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ، اس کی تشریح. قرآن حکیم کی عظمت کا بیان. قرآن حکیم ایک ایسی عظیم الشان علیم و حکیم ہستی کا کلام ہے جس کے علم و حکمت کی تہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا ذکر ہے جس سے اپنی مخلوق کی تمام مصلحتیں اور ان کے ماضی، حال اور مستقبل کا پورا علم ہے، اور جس کی حکمت بندوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے بہترین تدابیر اختیار کرتی ہے. اس حکیم ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ کلام ہے قرآن حکیم، اور سراسر اس میں ہم مخلوق کا ہی فائدہ ہے. اگلی آیت ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 7. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، ان قریب میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم ہاتھ سینک سکو. یہ آیت نمبر 7 ہے. اس کی تشریح کرتے ہیں. آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق خبر دی گئی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلتی ہوئی آگ دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس گئے تاکہ سردی میں ہاتھ سینکنے کے لیے انگارے مل جائیں یا کوئی راستے سے متعلق رہنمائی مل جائے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کچھ باتیں پہلے آ چکی ہیں، اب مزید کچھ وضاحتیں انشاءاللہ یہاں آ رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ذکر آ رہا ہے اور خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. سردی میں ہاتھ سینکنے کے لیے انگارے مل جائیں یا کوئی راستے سے متعلق رہنمائی مل جائے، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس گئے ہیں. آیت نمبر 8 فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمین. جب اس آگ کے پاس پہنچی تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے اور وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے اور وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ سبحانہ وتعالی جو تمام جہانوں کا رب ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ آگ میں فرشتے اور آگ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. آگ میں فرشتے ویسے بھی نور سے بنے ہیں. آگ میں فرشتے اور آگ کے پاس موسیٰ علیہ السلام تھے. انسیت پیدا کرنے کے لیے یہ کلام فرمایا گیا. انسیت محسوس ہو، غیریت کا معاملہ محسوس نہ ہو، غیر ہونے کا معاملہ محسوس نہ ہو، یہ بات بیان کی گئی ہے، علمی بات. اس سے حقیقت بھی واضح ہوئی کہ نبوت ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی اپنی کوششوں سے حاصل کر سکے، بلکہ یہ وہ منصب ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے اس سے سرفراز فرماتا ہے، اور جس وقت چاہتا ہے اس کی نبوت کا اظہار فرماتا ہے. یہ جو خاص معاملہ ہو رہا ہے، یہ فرشتے وہاں موجود اور موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کا ظہور بھی ہو رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اب کلام بھی فرمائے گا. یہ خاص موقع ہے ظہور نبوت کا. پیغمبر پیدائشی طور پر پیغمبر ہوتے، یہ خاص موقع پر ان کی نبوت کا ظہور ہوتا ہے. آیت نمبر 9 یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم. اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں جو بہت غالب بڑی حکمت والا ہوں. یہ آیت نمبر 9 کا ترجمہ، اس کی تشریح. آیت میں مذکور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان. آیت میں فرمایا گیا ہے کہ وہ عزیز یعنی بہت غالب اور حکیم یعنی بڑی حکمت والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. علمی بات، عزیز اور حکیم کی صفت ایک ساتھ بیان کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. اس کے تمام فیصلے اور احکام بنی نوع انسان کی اصلاح، فلاح اور حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں. بنی نوع انسان، تمام انسان،
اور اصلاح، ان کی اصلاح کا معاملہ ہو جائے، فلاح کامیابی کو کہتے ہیں، اور حکمت ہم جانتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ کے کلام اور احکام میں حکمت ہی حکمت اور ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ آیت نمبر 10، وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ، اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ تیزی سے حرکت کر رہی ہے جیسے وہ سانپ ہو، تو پیٹ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ فرمایا گیا، اے موسیٰ ڈریے نہیں، بے شک میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے۔ یہ آیت نمبر 10 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی زمین پر ڈالنے کا حکم، عصا کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ لاٹھی، اور ہم پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر لاٹھی زمین پر ڈال دی تو نتیجہ یہ نکلا کہ لاٹھی سانپ بن کر تیزی سے حرکت کرنے لگی۔ قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا تذکرہ، قرآن کریم میں عصا یعنی لاٹھی کے سانپ بننے کو مختلف الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ کبھی اسے حیتن کہا گیا، اور کبھی ثعبان، اور کبھی جان، یہ مختلف الفاظ آئے ہیں، حیتن، ثعبان اور جان۔ اب ان کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ حیتن مطلق سانپ کو کہتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا، تو حیتن سانپ کو کہتے ہیں ہر قسم کا سانپ، چھوٹا یا بڑا ہو۔ ثعبان اژدہا کو کہا جاتا ہے، اژدہا تو بہت بڑا ہوتا ہے، ثعبان اژدہا کو کہا جاتا ہے۔ اور جان اس سانپ کو کہتے ہیں جو چھوٹا اور پتلا ہو۔ تو حیہ عام طور پر لفظ سانپ کے لیے، ثعبان اژدہے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے، اور جان اس سانپ کو کہتے ہیں چھوٹا اور پتلا ہو۔ جب چھوٹا اور پتلا ہوگا تو اس کی سپیڈ اور حرکت بھی بہت تیز ہوگی، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ عصا جب سانپ بنتا تو ایک ہی شکل اختیار نہ کرتا، جب عام سانپ کی شکل اختیار کرتا تو اسے حیتن کہا گیا، سبحان اللہ۔ جب باریک سانپ بنا تو اسے جان کہا گیا۔ اور فرعون کے دربار میں ساحران مصر کے سانپوں پر جب جھپٹا تو اس وقت اژدہا کی صورت میں نمودار ہوا۔ ساحران مصر، ساحر جادوگر کو کہتے ہیں، ساحران جمع ہو جائے گی، مصر کے جادوگر۔ جب وہاں مقابلہ آپ کے ذہن میں نا پڑھ چکے ہم پہلے الحمدللہ پورا قصہ، تو جب وہاں سانپوں پر جھپٹا تو اس وقت اژدہا کی صورت میں نمودار ہوا۔ تو یہ مختلف کیفیات اس عصا کی جو ہوئیں، تو کبھی حیتن، کبھی ثعبان اور کبھی جانن، کبھی سانپ، کبھی پتلا والا سانپ اور کبھی اژدہا۔ اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ تھا وہ اژدہا لیکن اس میں پھرتی اور تیزی اس بلا کی تھی جیسے جان میں ہوتی ہے، تھا بڑا اژدہا جیسا بن جاتا مگر حرکت وہ چھوٹے سانپ جیسی ہوتی، یعنی اس کی جسامت اور حجم، یعنی اس کی جو باڈی تھی اور اس کا جو ویٹ تھا اس کا لحاظ کیا تو اسے ثعبان کہہ دیا، اور اس کی پھرتی اور تیزی کا خیال کیا تو اسے جان کہا، سبحان اللہ۔ تو یہ تین الفاظ آئے تھے، حیتن، ثعبان، جانن، ٹھیک ہے۔ اور سانپ، پتلا سانپ اور اژدہا، تو اپنے سائز میں اژدہے جیسا اور اپنی تیزی میں وہ پتلے سانپ کی طرح اور معجزانہ کیفیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لاٹھی کے سانپ بن جانے کا اثر، وہ پیٹ پھیر کر پلٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یہ بشری تقاضا تھا جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے۔ پہلا ایکسپیرینس تھا نا، تو ایک خوف کی کیفیت آئی تھی ظاہری طور پر، یہ بشری طور پر ہو جائے پیغمبر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی بھی عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی، آپ علیہ السلام خوف نہ کریں، بے شک میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے۔ یعنی جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو رسالت کے لیے منتخب کر کے اپنے حضور بلاتا ہے تو ایسے معجزات میں اس کے لیے اندیشے کی کوئی بات نہیں ہوتی، وہ ہر قسم کے شر اور آفتوں سے اس کے حضور محفوظ ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہ ہو آپ کو، آپ بالکل محفوظ ہیں۔ آیت نمبر 11، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے معافی کا اعلان۔ جو نافرمانیوں کو نیک اعمال سے بدل دیتے ہیں، یعنی کوئی خطا ہونے پر اس پر قائم نہیں رہتے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے نیک اعمال کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو خطا ہو جانے کے بعد جو توبہ کر لے، اپنے عمل کو درست کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے عمومی معاملہ ہے۔ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ذکر، الغفور بہت بخشنے والا اور رحیم بہت رحم کرنے والا، یعنی اللہ کے حضور توبہ کر لو، اللہ معاف فرما دے گا۔ چنانچہ بہت اہم عملی پہلو ہم سب کے لیے، جو شخص خطا و قصور کے سرزد ہو جانے کے بعد سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی خطا و قصور کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو، اور برائی ہو جائے تو نیکی کرو تاکہ برائی مٹ جائے، اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، بہت معاف فرما دینے والا ہے۔ آیت نمبر 12، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیے، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ یہ آیت نمبر 12 کا ترجمہ، اس کی تشریح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالنے کا حکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا تو ہاتھ سفید چمکتا ہوا نکلا، یعنی یہ سفیدی برس یہ کسی اور بیماری کے باعث نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ عطا فرمایا گیا۔ برس ایک بیماری ہوتی ہے جس میں ہاتھ کچھ سفید سے ہو جاتے ہیں نا، داغ بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر، تو یہ جو ہاتھ سفید چمکتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کا نکلا یہ معجزہ ہے، یہ کسی معاذ اللہ بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ 9 نشانیوں کا ذکر آیا۔ 9 نشانیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون اور اس کے سرداروں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا فرمائیں تاکہ پورے وثوق، اعتماد، یقین اور اطمینان قلب سے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلایا جائے۔ وثوق یقین کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 9 نشانیاں، یہ معجزات کیوں دیے؟ تاکہ پورے واضح انداز سے، 2 ٹوک انداز میں، پورے یقین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 9 نشانیاں، بڑا اہم نقطہ نوٹ کیجئے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مندرجہ ذیل 9 نشانیاں یعنی معجزات عطا فرمائے۔ نمبر 1، لاٹھی کا سانپ بن جانا، بار بار قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے۔ نمبر 2، ہاتھ کا روشن چمکتا ہوا ہو جانا، یہ معجزہ بھی بار بار قرآن پاک میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ان معجزات کا ذکر سورہ طٰہٰ آیات 20 اور 22 میں ہے۔ اور کئی قسم کے عذاب آل فرعون پر نشانی کے طور پر بھیجے گئے۔ ٹھیک ہے، 2 تو معروف معجزات ہیں جن کا بار بار ذکر آتا ہے، لاٹھی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن چمکتا ہوا ہونا۔ پھر مختلف نوعیت کے عذابوں کی کیفیات بھیجی گئیں آل فرعون پر، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا آزمائش میں، یہ بھی معجزاتی پہلو تھا۔ تو 2 تو معروف ہے، نمبر 1 نمبر 2 جن کا اوپر ہم نے ذکر کیا۔ اب نمبر 3 سے لے کے نمبر 9۔ نمبر 3 پھلوں کا نقصان، اس میں آل فرعون کے لوگوں کو مبتلا کیا گیا۔ نمبر 4 قحط سالی، فصل کا کم ہو جانا۔ نمبر 5 طوفان کا آنا۔ نمبر 6 ٹڈیاں فصلیں چٹ کر جایا کرتی تھیں۔ نمبر 7 جوئیں ان کے اجناس میں، غلے میں آ جاتی تھیں۔ نمبر 8 مینڈک ان کے کھانے پینے میں آ جایا کرتے تھے۔ نمبر 9 خون، پانی وغیرہ پیتے منہ سے خون نکل آتا، اللہ اکبر۔ اور ان معجزات کا ذکر ان آیات میں ہے، سورۃ الاعراف آیات 130 اور 133۔ تو یہ کل 9 نشانیاں، 2 کا ذکر بار بار ہے، عصا کا اور چمکتے ہوئے ہاتھ کا، باقی نمبر 3 سے نمبر 9 یہ 7 باتیں جو ہیں نشانیوں کے طور پر، ان کا ذکر سورۃ الاعراف آیات 130 اور 133 میں آیا ہے۔ آیت نمبر 13، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، پس جب ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں پہنچیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ ہم نے کیوں پڑھا؟ ان لوگوں کے اس جملے کے اوپر ترجمہ تو ہمیں کرنا ہے
تشریح کرتے ہیں اس آیت کی، آل فرعون اور معجزات۔ آل فرعون نے ضد، ہٹ دھرمی اور غرور کی وجہ سے معجزات کو کھلا جادو کہا تاکہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننی نہ پڑے۔ حالانکہ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کے مطابق ان پر کوئی عام عذاب آتا تو فرعون اور اس کے درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ عذاب کسی طرح ٹل جائے، تو آپ علیہ السلام جو کہتے ہیں ہم مان لیں گے۔ مگر جب وہ عذاب ٹل جاتا تو وہ اپنے وعدے سے مکر جاتے، پھر جاتے مراد ہے۔ ظاہر ہے سارے ملک پر قحط، طوفان، ٹڈی دل اور دوسرے الہی لشکروں کا امڑ آنا جادو کا کرشمہ کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ سب معجزے کے طور پر ہوا، نشانی کے طور پر ہوا، جس آزمائش میں ان لوگوں کو مبتلا کیا گیا۔ مگر وہ کہتے کہ جی دعا کرے عذاب دور ہوتا، پھر نافرمانی پر آ جاتے۔ آنکھیں کھول دینے والی اتنی نشانیاں آنے پر بھی انہوں نے ان نشانیوں کو کھلا جادو کہہ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب کیونکہ جادو وہ کہتے تھے تو تھوڑا سا ذکر جادو کا بھی آپ کے سامنے کر دیتے ہیں۔ خطرناک بات، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن ذکر کر دیتے ہیں جادو کی حقیقت۔ جی ہاں، جادو کی حقیقت قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جادو کا امکان ہے کہ ہو جاتا ہے، بلکہ ہو جاتا ہے اس کا اثر۔ اور جادو ایک بہت ہی برا علم ہے، زہر ہے نا، بری شے کو پیے گا تو نتیجہ نکلے گا نا۔ جادو کوئی کرے تو نتیجہ نکلتا ہے غلط چیز، منع ہے۔ اس کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کروانا دین اسلام میں حرام ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اگر کفریہ کلمات یا افعال پر مشتمل ہو تو کفر ہے۔ کفریہ افعال کر کے جادو کیا جائے، کفریہ الفاظ پڑھ کر یہ کلمات پڑھ کر جادو کیا جائے تو کفر ہو جائے گا معاملہ۔ اکثر جادو نظر بندی پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں چیزیں حقیقت کے بجائے کچھ اور دکھائی دیتی ہیں۔ نظر بندی ہو جانا، کچھ کے بجائے کچھ اور دکھائی دیتا ہے۔ علمی بات، جادو کا اثر بھی اسباب کے تحت ہوتا ہے، وہ اسباب عام لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے، اور جادوگروں کو ان پوشیدہ اسباب کا پتہ ہوتا ہے۔ جادو گندے اور ناپاک لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسباب کے تحت کوئی زہر پیتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے نا۔ جادو بھی اسباب کے تحت ہوتا ہے، عام لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے وہ اسباب، لیکن جادوگروں کو بات کچھ سمجھ آ جاتی ہے۔ البتہ یہ جادو کرنا کرانا حرام ہے، اور جادو کرنے والے گندے کام کرتے، ناپاک لوگ ہوتے ہیں، اور یہ گندے کام گندگی میں ہی رہنے والے لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جادو ٹونے سے اور جادوگروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورہ فلق یاد ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروہ پر پھونکنے والیوں کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے۔ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ شریعت کے حوالے سے علماء کرام نے جادو کی مختلف تشریحات کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے: جادو گرہ، دم اور ایسی تحریر یا حرکات پر مشتمل ہوتا ہے جس کے ذریعے دوسرے کے وجود اور دل و دماغ پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ گرہ پر پھونک دینا، دم کر کے پھونک دینا، کوئی تحریر یا حرکات، ایسی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے جادو جس کے ذریعے دوسرے کے وجود اور دل و دماغ پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جادو کی تعریف: جادو خبیث جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ خبیث ناپاک کو کہتے ہیں، یعنی خبیث جنات سے مدد طلب کی جاتی ہے جس سے لوگوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بس زیادہ ہم تفصیل آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہے، تفاصیل میں علماء نے اور بھی بہت کچھ بیان فرمایا۔ ہمارے لیے بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا مطالعہ جاری رکھیں اور اس کو اپنے معمولات میں شامل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جادو ٹونے کی ہر شکل سے حفاظت فرمائے۔ آخری آیت ہے آج کے درس کے اور کلاس کے حوالے سے، سورہ نمل کی آیت نمبر 14، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور انہوں نے ان کا انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے، صرف ظلم اور تکبر کی وجہ سے۔ پس آپ دیکھیے کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ یہ آیت نمبر 14 کا ترجمہ، اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، آل فرعون کے ظلم سے مراد، آل فرعون کے ظلم سے مراد یہ کہ وہ دوسروں کے حق کھانے کے عادی ہو گئے تھے جسے وہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، یعنی دینی تعلیمات ان کے ظلم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھیں جن کو یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ بہت سے لوگ حق قبول کیوں نہیں کرتے؟ اسی کے ظلم کو، زیادتی کو جو وہ کرتے ہیں، حق تلفی اور زیادتی کر کے کسی کا مال ہڑپ کرتے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ اس سے حق قبول ہی نہیں کرتے معاذ اللہ۔
یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ظلم کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننے کے بجائے جھوٹا کہہ دیا بلکہ جادوگر قرار دے دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آل فرعون کے تکبر سے مراد، فرعون اور آل فرعون کے تکبر سے مراد یہ کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی ماننے کے بجائے خود کو بڑا سمجھا، جیسے کہ ان کے اس رویے کا ذکر دوسرے مقام پر ان الفاظ میں آیا ہے، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ یہ بات سورہ مؤمنون آیت نمبر 47 میں ہے۔ یعنی جب وقتاً فوقتاً ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے وہ نشانیاں دکھلائی گئیں تو کہنے لگے کہ یہ سب جادو ہے، معاذ اللہ، حالانکہ ان کے دلوں میں یقین تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور جو نشانیاں دکھلا رہے ہیں یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ جادو، شعبدہ اور نظر بندی نہیں مگر محض بے انصافی اور غرور و تکبر سے جان بوجھ کر اپنے ضمیر کے خلاف حق کی تکذیب اور سچائی کا انکار کر رہے تھے۔ شعبدہ بس ایسی جادو ٹونا کرنا، ٹھیک ہے، دل یقین کر رہے تھے جو کچھ ہے یہ حق ہے، جادوگروں کو بھی سمجھ آ گئی تھی واقعہ ہمارے علم میں ہے، لیکن اندر کی ضد تھی اور اپنے اندر کی ضمیر کی آواز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، ہٹ دھرمی کرتے ہوئے انہوں نے سچائی کا انکار کیا۔ یہ تھا آل فرعون کا تکبر۔ علمی بات، ایمان لانے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے ظلم اور گھمنڈ یعنی غرور۔ ظلم انسان کو حق پسندی سے دور رکھتا ہے اور گھمنڈ اس کو اس بات پر آمادہ نہیں ہونے دیتا کہ وہ اپنے مقام سے نیچے اتر کر حق کو قبول کرے۔ بعض لوگ سمجھتے حق قبول کر لیں گے ہم چھوٹے ہو جائیں گے، جیسے کہ ابو جہل جیسے لوگوں کا یہی معاملہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں آل فرعون کی دلی کیفیت، ان کے دل یہ حقیقت تسلیم کر چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہ تمام خرق عادت واقعات، خرق عادت پہلے بھی ہم نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ جو عام روٹین اور امور جو معمولات کے ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر بالکل معاملہ ہو جائے، خرق عادت واقعات۔ ان کے دل یہ حقیقت تسلیم کر چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہ تمام خرق عادت واقعات حقیقت میں آپ علیہ السلام کے معجزات ہیں، لیکن ان کا یہ انکار سراسر ناانصافی اور سرکشی پر مبنی تھا۔ جانتے بوجھتے انہوں نے حق کو رد کیا۔ آخری بات ہے فرعون اور آل فرعون کا انجام، جب مسلسل نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو بحر قلزم میں غرق کر دیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرعون کی لاش کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس قوم کو عذاب دے کر اللہ تعالیٰ نے بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ آج کی کلاس مکمل ہوئی، انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید بات کو آگے بڑھائیں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔